میرا نام جاوید ہے اور یہ چند سال پہلے کا ایک سچا واقعہ ہے جب میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور میرے ذمہ اکثر دوسرے شہروں میں جا کر کلائنٹ سے ملاقات کرنا یا ان کے پروجیکٹس کو مانیٹر کرنا ہوتا تھا۔ اس دن بھی مجھے اچانک ایک چھوٹے سے شہر کا دورہ کرنا پڑا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ شہر پہاڑی علاقے کے قریب واقع تھا۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کچھ پراسرار سا سکوت بھی اس کے ماحول میں گھل مل گیا تھا۔ شہر پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ موسم بھی کچھ ٹھنڈا تھا اور آسمان پر دھندلی سی بادلوں کی تہہ چھائی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک ہوٹل کی تلاش کی اور ایک نسبتاً پرانا مگر صاف ستھرا ہوٹل مل گیا۔ اس کا نام تھا النور ہوٹل۔ کاؤنٹر پر ایک خاموش سا شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے بغیر زیادہ بات کیے میرا شناختی کارڈ لیا، رجسٹر میں انٹری کی اور ایک چابی میری طرف بڑھا دی۔ چابی لیتے وقت اس کی نظریں کچھ لمحے کے لیے مجھ پر ٹک گئیں، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر پھر چپ رہا۔ میں نے شکریہ کہا اور لفٹ سے اوپر چل دیا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر حسب عادت میں نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ یہ میری عادت بن چکی تھی۔ بچپن میں ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا کمرے میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، کوئی بھی سن رہا ہو جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا۔ میں نے صاف بلند آواز میں سلام کہا اور کمرے کے اندر سے مجھے کسی کی بھاری ٹھنڈی اور دھیمی آواز سنائی دی، وعلیکم السلام۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرہ خالی تھا۔ بیڈ، کرسی، ٹی وی، الماری، سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا، لیکن کمرے میں ایک عجیب سی خنکی تھی، جیسے اے سی چل رہا ہو، حالانکہ وہ بند تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید تھکن ہے یا دماغ کا وہم۔ سفر بھی لمبا تھا۔ بیگ رکھا، واش روم گیا، منہ ہاتھ دھویا اور کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ رات تقریباً 11:30 بجے میں سونے کی تیاری میں تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی پھر وہی احساس، جیسے کوئی میرے آس پاس ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل کو تسلی دی، مگر پھر مجھے لگا کوئی میرے بائیں طرف کھڑا ہے۔ سانس کی ہلکی سی آواز، جیسے کوئی انتہائی قریب ہو۔ آنکھیں کھولی، تکیے کے قریب دھند سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے کوئی لمحہ بھر پہلے وہاں سے ہٹا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کمرے کی روشنی جلائی۔ کمرہ پھر ویسا ہی تھا، خالی، خاموش، مگر عجیب طرح سے بوجھل تھا۔ صبح ناشتہ کرنے نیچے گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ویٹر سے بے ساختہ پوچھ لیا، بھائی کمرہ نمبر 204، اس میں پہلے کون ٹھہرا تھا؟ ویٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ہنسا، صاحب وہ کمرہ تو سال بھر سے بند پڑا تھا، ابھی 2 دن پہلے ہی کھولا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ کیوں بند تھا۔ ویٹر نے گردن جھکائی، آواز مدھم ہوئی اور کہنے لگا، پہلے جو صاحب ٹھہرے تھے وہ وہیں فوت ہو گئے تھے، دل کا دورہ پڑا تھا انہیں، تنہا تھے، کسی نے دیر سے خبر لی، کئی دن بعد ان کی لاش ملی تھی۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ واپسی سے پہلے کی رات سب سے بھیانک تھی۔ رات کو مجھے لگا جیسے بیڈ کی چادر کسی نے کھینچی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا نظر آیا، انسانی شکل کا، مگر مکمل دھند میں لپٹا ہوا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف 2 سیاہ گہرے حلقے جو مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہاتھ سے قرآن کی چھوٹی سی کتاب نکالی جو ہمیشہ میرے بیگ میں رہتی تھی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ کمرے میں درجہ حرارت معمول پر آ گیا اور میں پسینے میں بھیگا ہوا سو گیا۔ واپسی کے وقت جب میں چیک آؤٹ کرنے لگا تو کاؤنٹر والے شخص نے آہستہ سے کہا، کمرہ نمبر 204 میں آپ نے رات کیسے گزاری؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر کہا، جو بھی تھا، تنہا تھا، شاید سلام کا منتظر تھا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ اس دن کے بعد میں جہاں بھی جاتا ہوں سلام اب بھی کرتا ہوں، مگر اب میں دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ اس بار کوئی جواب نہ دے، کیونکہ جو جواب ایک بار آ گیا وہ زندگی بھر میں نہیں بھول سکا۔